بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پچھلے دنوں چائے کے ہوٹلز کی اطراف میں بیٹھے ہوئے مختلف چوروں اور بھکاریوں کی طرف سے مجھے اور میرے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہا گیا کہ ایک کپ چائے کم کر دیں تو ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دوسری طرف میرے کئی فینس کی طرف سے بھی یہ پیغام آیا کہ سر، آپ کم از کم ایک کپ چائے کم کر دیں ورنہ ملک کی معیشت ٹھپ ہو جائے گی۔ تو چوروں اور بھکاریوں کو تو میں نے یہ بول کر سائلنٹ کر دیا کہ آپ لوگ چوری کرنے، بھیک مانگنے اور کرپشن کرنے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، بلکہ آپ لوگ تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ ہماری نظر میں تو یہ بہت غلط کام ہے۔ تاہم اپنے ہر دل عزیز فینس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب کہ چائے ہم پاکستانیوں کی قومی ڈرنک ہے، اور ہم سب لوگ ایک خوددار اور غیرت مند قوم ہیں، اور ہم لوگ چوری اور کرپشن کو بے غیرتی اور سنگین جرم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مذہب اسلام کے منافی کام ہیں، انتہائی برے کام ہیں چوری کرنا اور کرپشن کرنا۔ اور ایسے حالات میں کہ جب ملک بھر میں ہر طرف چور چور، بھکاری چور نامنظور، چور اور غلام نامنظور کے نعروں کے ساتھ ساتھ شمیم لوٹا ہائے ہائے، ریاض لوٹا ہائے ہائے، مقبول اور منظور لوٹا ہائے ہائے، جاوید لوٹا ہائے ہائے، یعنی لوٹوں کی گونج سے اور چور چور کی گونج سے ملک بھر میں سنائی دے رہی ہو، اور تو ان کشیدہ حالات میں، ٹینس کے حالات میں چائے ہی ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو ایسے میں چائے کو کم کر دینے کے مشورے کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، ہمارے پختون بھائیوں نے یہ بتایا ہے کہ پی کے گورنمنٹ نے تمام اقسام کے لوٹے سستے کر دیے ہیں، جبکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پنجاب میں ناجائز منافع خوروں نے لوٹے بہت مہنگے کر دیے ہیں، اور جس وجہ سے لوٹوں کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والے پنجاب کے ہمارے بہن بھائیوں نے کراچی کا رخ کر لیا ہے۔ تو میرے ڈرائیوروں نے مجھے یہ بتایا کہ استاد جی، ڈیزل اور پیٹرول اور کرایوں میں خوفناک اضافے کی وجہ سے کراچی ٹو پنجاب اور پنجاب ٹو کراچی ٹو پنجاب اور پنجاب ٹو کراچی گاڑیوں کی آمد و رفت میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے، اور جو گاڑیاں پنجاب سے کراچی کے بس اڈے پہ آ کر رکتی ہیں تو ڈرائیوروں کے ساتھ پیسنجر صاحبان کسی مفتہ سماعیل کو بد دعائیں اور گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، اور جس کے ساتھ ڈرائیور اور پیسنجر صاحبان بسوں سے اترتے ہی چور چور نامنظور، بھکاری چور نامنظور، غلام بھکاری نامنظور کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مسافروں کو غصے کی حالت میں دیکھ کر چوری کی تاڑ لگائے چوروں اور بھکاریوں کی ذیلی تنظیموں کے نچلے درجے کے چور اور بھکاری ڈرائیوروں اور مسافروں کو شدید اشتعال میں دیکھ کر بس اڈے کی اطراف سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر غصہ کم ہونے کے بعد ہی پنجاب سے آئے ہوئے مسافر صاحبان کراچی میں لوٹوں کی ہول سیل شاپس کا پتہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس سلسلے میں عرض ہے
جو کہ میں نے بھی لوگوں سے سنا ہے کہ علی گڑھ کالونی میں حبیب اللہ بھائی لوٹوں کے بہت بڑے بیوپاری ہیں۔ ایک تو بڑی شاپ یہ ہو گئی، اور حبیب اللہ بھائی کی شاپ سے تھوڑے فاصلے پر مریم بیوٹی پارلر ہے، جس کے بارے میں اب سے 2 دہائی قبل بھی لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ وہاں پارلر کی آڑ میں دوسرے کام بھی ہوتے ہیں۔ اور مریم بیوٹی پارلر کے ساتھ ہی نکڑ پر فضلو اور شرفو بھائی کی کسائی کی گوشت کی دکان ہے، اور جس سے تھوڑے سے فاصلے پر لوٹے کے بیوپاری حبیب اللہ بھائی کے بڑے بھائی ثناء اللہ کا لوٹوں کا کارخانہ ہے، اور جس کے ساتھ ہی ثناء اللہ کی پان چھالیہ گٹکوں اور موے کی شاپ ہے، اور جس کی آڑ میں ثناء اللہ اور ان کے لوگ چرس، شراب اور پاؤڈر کی فروخت بھی کرتے ہیں۔ شروع میں علاقہ مکینوں نے ثناء اللہ اور ان کے لوگوں کی کئی بار شکایتیں کی تھی، مگر کوئی سنوائی نہ ہونے اور ثناء اللہ کے ساتھ شہباز اور بدر اور دیگر گنڈوں کی جانب سے دھمکیاں ملنے کے بعد لوگوں نے شکایتیں کرنا بھی بند کر دیں، اور جس وجہ سے دونوں بھائیوں کی آپس میں بنتی ہی نہیں، کیونکہ لوٹے کے بیوپاری ثناء اللہ، لوٹوں کے بیوپاری حبیب اللہ بہت شریف النفس انسان ہیں، لہٰذا آپ لوگ لوٹوں کی خریداری کے لیے حبیب اللہ بھائی سے ہی رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ حبیب اللہ کے یہ شاپ کے لوٹے بہت معیاری ہیں، مٹیریل بہت اچھا ہے، اور ثناء اللہ کے لوٹے بہت ہلکے ہیں، یہ زیادہ عرصے چلیں گے نہیں۔ اور وہ کہاوت سنی ہوگی کہ سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار۔ اور ناظرین محترم، تھوڑی سی توجہ آپ سب کی چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ رجیم چینج کی خطرناک سازش کے دوران مورخہ 9 مارچ 2022 کو صبح کے 9 اور 9:30 بجے کے درمیان بھارت نے اپنا سپر سونک میزائل ہمارے میاں والی شہر پر گرایا، اور 3 دن بعد سوری کیا۔ تو اگر بھارت کے اس جنونی میزائل آپریٹر کو بطور مہمان پاکستان کے حوالے کر دیا جاتا تو دنیا کو مودی صاحب کے جنگی عزائم کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا، مگر جناب ہمارے قبائلی علاقوں کے نہتے عوام پر بمباری کر کے انہیں مار دیا جاتا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس سر عام ہمارے 2 ہم وطنوں کو لاہور میں قتل کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں کی جان تو سستی ہے جناب، جس کا جو جی چاہے یہاں آ کر بدماشی کرے اور صحیح سلامت واپس بھی چلا جائے۔ اور ناظرین محترم، ایک ضروری بات، اور وہ یہ کہ لوٹوں کے بیوپاری حبیب اللہ اور ثناء اللہ کو میں نے اب سے 2 دہائی قبل ہی اورنگی ٹاؤن میں دیکھا تھا، جب ہماری رہائش وہاں پہ تھی، اور ہمیں چھوڑے ہوئے بھی 15-16 سال ہو گئے اورنگی۔ لہٰذا کوئی بڑی کھیپ کی خریداری سے قبل آپ سب کے لیے جان لینا نہایت ضروری ہے کہ دونوں بھائیوں کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حبیب اللہ حلال روزی پر یقین رکھنے والے نہایت شریف انسان ہیں، جبکہ ان کے بڑے بھائی ثناء اللہ کے بارے میں اب سے 2 دہائی قبل علی گڑھ بنارس کالونی سے اتحاد ٹاؤن تک یہ مشہور تھا کہ ثناء اللہ نے اپنے ساتھیوں فرمان اللہ، احسن فقیر، اصغر وکیل، نواز دھوبی، فیضان چٹر، مفتامین حلوائی، جاوید کانا اور شہباز خراتی اور دیگر نامعلوم جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر پیر آباد کے علاقے میں منشیات فروشی
کے ساتھ جوئے کا اڈا بھی قائم کر رکھا تھا، تو علاقہ مکینوں نے پولیس پر اپنے بھرپور عدم اعتماد اور سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے برائی کے اس اڈے کے خاتمے کے لیے رینجرز سے مدد کی اپیل کی تھی۔ تو رینجرز نے رات کے اندھیرے میں ڈرگس اور جوئے کے اس اڈے پر چھاپا مارا تھا، مگر ثناء اللہ اپنے خبریوں کی بروقت اطلاع پر اپنے ساتھیوں سمیت رات کی تاریکی اور تنگ گلیوں کا فائدہ اٹھا کر ندی کے راستے یہ سب لوگ فرار ہو گئے اور کئی ماہ تک کی روپوشی کے بعد علی گڑھ میں دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے تھے۔ منشیات فروشی کا حرام مال پولیس پر لٹانے کی وجہ سے ثناء اللہ اور ان کے ساتھیوں کی مشہور زمانہ راشی، جسے ہر کوئی کہتا ہے راشی، کراچی پولیس سے گہرے مراسم تھے، اور جس وجہ سے ثناء اللہ اور ان کے جرائم پیشہ ساتھی اپنے مخالفین پر جعلی کیس بنوانے میں ماہر تھے۔ اور ایک بار تو ثناء اللہ نے پولیس رائڈ پڑوا کر اپنے سگے بھائی حبیب اللہ کو ان کے گھر سے گرفتار کرا دیا تھا، کیونکہ حبیب اللہ اپنے بڑے بھائی ثناء اللہ کے غلط کاموں کی بھرپور مذمت کرتے رہتے تھے۔ اور ناظرین محترم، اب میں اپنی مقتولہ وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کا مورخہ 13 اور 14 جنوری 2020 کی شب رات کے اندھیرے میں جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں پلانٹڈ مرڈر کی طرف آتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے، گزشتہ 2.5 سالوں سے مجھے جو تجربہ حاصل ہوا وہ ارسال خدمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی کے شہری کئی اینگل سے تجربے کار مجرموں کی زد میں ہیں۔ نمبر 1، تجربے کار باقاعدہ جرائم پیشہ افراد کی، جیسے بھتہ خور خالد، محسن، فہیم، عمار اور افتخار وغیرہ۔ نمبر 2، ان منافع بخش تجربے کار چور جرائم پیشہ افراد کی، یعنی ان کرمنلز کی سرپرست کورنگی کراچی پولیس، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے واقع مورخہ 29 اور 30 ستمبر 2019 پر یہ کورنگی پولیس سوتی رہی، اور میری وائف ان سے اپیل کرتی رہی کہ ان مجرموں کو اٹھائیں، مگر ان لوگوں نے کوئی قانونی ایکشن نہیں لیا، اور جس سے مجرموں کے حوصلے بڑھتے چلے گئے اور ان کی جانب سے دھمکیوں اور گالیوں کا سلسلہ تیز تر ہوتا چلا گیا۔ اور نمبر 3، میری وائف کی طرف سے مجرموں کے خلاف 2 عدد درخواستوں کے 1 مہینے بعد اکتوبر 2019 کے لاسٹ میں اس کی طرف سے سول سوٹ 2085/19، اور پھر مجرموں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے مزید 1 ماہ بعد مورخہ 29 نومبر 2019 کو ڈرگس کے ڈان فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے کے بھانجے کلرفل کرمنل، تجربے کار کرمنل اور ایکٹر عمار ولد اختر آوان کا 500 گرام چرس، مورخہ 29 نومبر 2019 کو 500 گرام چرس کے ساتھ 450 گرام ہیروئن پاؤڈر سمیت گرفتار ہونا، اور ڈرگس کی اصل مقدار میرے سابقہ وکیل صاحب نے مجھ سے 5,000 روپے نقد وصول کر کے اور عدالت کے ریکارڈ روم سے پتہ کر کے مجھے بتائی، اور پولیس نے تو مال وصولی اور ضمانت میں آسانی کے لیے ڈرگس کی مقدار کم لکھی تھی، جو کہ سابقہ وکیل صاحب نے مجھے بتایا۔ تو جناب، اتنی بڑی مقدار میں ڈرگس کی برآمدگی کے بعد تو مجرم کو سزائے موت ملتی ہے۔
ممالک اور خلیجی ریاستوں میں تو معمولی سی ڈرگس برآمد ہونے پر بھی کیس وغیرہ کی لمبی پنچایت میں نہیں پڑتے، قاتلوں اور ڈرگس ڈیلر کی گردن اڑاتے ہیں یا پھر گولی مار دیتے ہیں۔ اس دوران اصل سازش سے بے خبر میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ اس جرائم پیشہ موذی عمار ایکٹر کے ہتھ کنڈوں سے متاثر ہو کر اور اپنی مامتا سے مجبور ہو کر 4 بار طلاق دینے والی کرن کو چاٹنے والے اس بھڑوے کیریکٹر لیس عمار کی ضمانت کے لیے اگر گئی بھی تھی تو آپ لوگ تو قانون کے محافظ ہیں جناب، اور دن رات ہم ان پڑھ پاکستانیوں کو قانون کے پارٹ پڑھاتے رہتے ہیں، مگر قانون پر عمل درآمد بھی آپ ہم سے چاہتے ہیں، بڑے مجرموں سے کیوں نہیں چاہتے بھائی؟ تو آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ میڈم ڈرگس ڈیلر اور ان کے ڈان اور سرپرست تو ریاست کے دشمن ہیں، مگر جناب آپ نے تو ڈان کا نام بھی بتانا گوارا نہ کیا آمدنی رک جانے کی وجہ سے، اور ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مجرم اور یہ بڑے بڑے چور اور کرپٹ، یہ بڑے بڑے چور اور کرپٹ اور ان کے سرپرست چاہے یہ بلیک ڈریس میں ہو یا وائٹ ڈریس میں، سماج میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کیا ہے ان کی اوقات۔ اور ناظرین محترم، کیریکٹر کی اگر بات کی جائے تو پاکستانی کتے یعنی کہ ڈاگس، میل اینڈ فیمیل ڈاگس بہت زیادہ خود پر پراؤڈ فیل کرتے، اگر اللہ انہیں زبان دیتا تو یہ کہتے نظر آتے کہ ایک ٹکڑا روٹی کا اگر کوئی انسان ہمیں کھلا دے تو اس انسان پر بھونکنا تو درکنار، ہم اس انسان کے ساتھ وفاداری کرنا ہرگز نہیں بھولتے، مگر وطن عزیز کے انسانوں میں اپنے پیشوں سے غداری کرنے والے، اپنے کاسٹ سے، اپنے قائد سے غداری کرنے والے اور مختلف نوعیت کے غدار اور ایسے دھوکے باز اور غدار، فراڈی اور حرام خور، جھوٹے اور مکار، کمی اور کمین، چوڑے اور چماروں سے بھی بدتر ہیں، جو کہ اور اپنے رشتوں کے ساتھ غداری کرنے والے بھی چوڑے اور چماروں کی کمی نہیں، جو کہ اس درخت کو ہی کاٹ ڈالتے ہیں جس کی چھاؤں میں یہ کمینے پناہ لیتے ہیں۔ اب عمار اور اس جیسی غلیظ فطرت رکھنے والوں کو تو دست آنا ہی ہے سچائی سن کے جناب۔ اور میری طرح سے ممکن ہے کہ آپ سب کے ذہنوں میں بھی یہ ضروری سوال ہو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس پر گزشتہ کئی دہائیوں سے بدترین کرپشن میں ملوث وڈیروں اور جاگیرداروں کا قبضہ ہے، اور بزرگوں اور استادوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ چور کو ہمیشہ چور ہی پسند آتے ہیں، تو ان چوروں، کرپٹ اور ظالموں نے، ان بھتہ خوروں اور ڈرگس کے سوداگروں نے مظلوم غوثیہ فرزانہ کی طرح سے مزید نہ جانے کتنے لوگوں پر مظالم ڈھائے ہوں گے، اور ان قبضہ گروپوں نے مزید نہ جانے کتنی عورتوں اور مردوں کو غنڈہ گردی اور بدماشی کر کے ان کے گھروں سے زبردستی بے دخل کیا ہوگا، اور اس بدترین کرپٹ سسٹم میں بڑے چوروں اور ظالموں کے خلاف FIR کاٹی ہی نہیں جاتی، اور نہ جانے کتنے قاتلوں کے سنگین جرائم کو چھپانے اور کیس کو دفن کرنے کے لیے راشی اور بدعنوان کراچی پولیس کے ساتھ ساتھ کیس کو ڈسمس کرانے والے 70-80 سالہ مکار کیس چور اور لالچی بڈھے وکیلوں نے نہ جانے کس کس طرح کے ہتھ کنڈے کر کے چوروں اور قاتلوں کے یہ سرپرست مجرموں کو اور بڑے چوروں کو آکسیجن فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کراچی میں جرائم کو فروغ دیتے آ رہے ہیں۔ اور ناظرین محترم،
ان جرائم پیشہ افراد کی طرف سے میری معصوم وائف کے ساتھ کی گئی جرائم کی 3 مختلف وارداتوں میں فرق یہ ہے کہ مورخہ 29 اور پھر 30 ستمبر 2019 کو یہ لوگ پروفیشنل ڈاکوؤں والے اسٹائل میں میری وائف کے ابو جی کے گھر میں گھس کر ڈاکوؤں والے اسٹائل میں گھر میں گھس کر ان سب نے اسے زد و کوب کیا، اس پر تشدد کیا، دھمکیاں اور گالیاں دے کر اس کے ابو کے مکان سے اسے بے دخل کر کے اس کے ابو جی کے گھر پر ان ظالموں نے قبضہ کر لیا۔ اور پھر مورخہ 13 اور 14 جنوری، پہلے ڈاکو والے اسٹائل میں، پھر اس کے بعد مورخہ 13 اور 14 جنوری 2020 کی شب رات کے اندھیرے میں یہ جرائم پیشہ لوگ پروفیشنل چوروں والے اسٹائل میں میری وائف کے اپنے گھر SC69 PNT میں اس کے اپنے گھر میں گھس کر ان سب نے دھوکے سے اسے بے دردی سے قتل کر دیا، ساؤنڈ پروف روم میں لے جا کر۔ اور ناظرین محترم، اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ چوروں کے سرغنہ ڈرگس کے ڈان، لینڈ گریبر فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے کے ڈرگس اور چوری کے پیسوں سے تیار کردہ اس کے بنگلے میں گھس کر اگر کوئی اس طرح کی کارروائی کرتا تو پھر ہماری پولیس کا رویہ کیا ہوتا؟ یہ سوال ہے۔ 2021 کے وسط میں انڈیا دہلی سے تعلق رکھنے والے مفتی عبید صاحب سے فون پر بات ہوئی تو دوران گفتگو وہ یہ بولے کہ درمیانے درجے کے کرپٹ اور چور سیاستداں انڈیا میں بھی ہیں، اور ہمارے اتنے بڑے بھارت میں جو کہ پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے، ہمارے اتنے بڑے بھارت کے مودی صاحب بھی اتنے بڑے چور نہیں جتنے کہ 2 بڑے پاکستانی مگرمچھ دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور ان کے چرچے دنیا بھر میں کیے جاتے ہیں۔ اور لوٹوں میں تو پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے خود کفیل ہو چکا ہے، اور اب یہ ضروری ہو چکا ہے کہ قانون بنا کر تمام اقسام کے بڑے چوروں اور کرپٹ لوگوں کو لائف ٹائم جیلوں میں ڈالا جائے، اور ان کی اصل آمدن سے بڑھ کر جتنے بھی ان کے اثاثے ہیں وہ ضبط کیے جائیں، اور فیکٹری کارخانے بنا کر بے روزگاروں کو روزی دی جائے، کیونکہ ثبوتوں کو مٹانا اور گواہوں کو دنیا سے اٹھانا بھی بڑے چوروں کے کام ہیں۔ تو ناظرین محترم، جرائم پیشہ خالد محسن فہیم کے ساتھ عمار اور ملا افتخار نامی بڑے چوروں نے میری وائف کی قبر سے میرا نام کٹوا کر اس کے ابو جی کا نام یعنی زوجیت کی جگہ پر ولدیت لکھ دی ان ظالموں نے۔ مگر میری پچھلی ویڈیو وائز مورخہ 28 مئی 2022 جس کا ٹاپک تھا مور ریٹن پروف آف دیس کرمنلز اگینسٹ انسٹیٹیوشنز، جس میں اس بھتہ خور نے اداروں کو نشانہ بنایا تھا، خالد چوہان نامی بھتہ خور نے۔ تو اب آپ لوگ اندازہ یہ کریں کہ یہ چور لوگ اپنی کرائمز اور چوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کتنے ظالمانہ کام کر ڈالتے ہیں۔ یعنی میری وائف کی
قبر سے میرا نام، یعنی کہ قبر کی بھی توہین کہلاتی ہے مذہبی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں۔ اور ناظرین محترم، ایک طرف تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خطرناک حد تک اضافے کی وجہ سے بدترین مہنگائی اور بے روزگاری کے شکار عوام، اور جب بجلی اور گیس سے محروم ہو کر، بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور گیس سے محروم ہو کر احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو کراچی کی راشی پولیس ان مظلوم عوام پر شیلنگ کرتی اور ڈنڈے برساتی نظر آتی ہے، جیسا کہ مورخہ 28 جون 2022 کو کراچی کی سڑکوں پر دیکھنے میں آیا، اور اس سے پہلے بھی بیشتر بار دیکھنے اور سننے میں آتا رہا ہے کہ کراچی پولیس شہریوں کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا ارباب اختیار سے ملتمس ہوں کہ خالد، محسن، فہیم اور ان جیسے بگ کرمنلز اور بڑے چوروں کی سرپرست راشی کراچی پولیس کی حرکتوں پر کڑی نظر رکھیں اور عوام کی مسائل حل کریں۔ اللہ حافظ۔ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ عوام کے لیے عذاب بن جانے والے کرپشن کے بڑے مگرمچھوں سمیت تمام بڑے چوروں اور چوڑوں سے مکمل نجات کے لیے اور کرپشن سے پاک نظام انصاف کے لیے آپ تمام لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔